پال سمتھ کل تک ہنگری کے صدر تھے۔ یہ شاندار سیاستدان تھے، یہ سفارتکار تھے، یہ اسپین اور سوئٹزرلینڈ میں ہنگری کے سفیر رہے۔ یہ 2002 میں بڈاپسٹ کے میئر بنے اور انہوں نے کمال کر دیا۔ انہوں نے شہر کے 30 سال پرانے مسائل حل کر دیے۔ یہ 2009 میں پارلیمنٹ کے ممبر بنے، وائس پریزیڈنٹ بنے، قومی اسمبلی کے سپیکر بنے اور 6 اگست 2010 کو ہنگری کے صدر منتخب ہو گئے۔ انہیں 2063 ووٹ ملے، جبکہ صرف 59 ارکان نے ان کی مخالفت کی۔ پال سمتھ کی یہ کامیابیاں غیر معمولی تھیں۔ آپ خود سوچئے، یہ شخص 2003 تک محض ایک سفیر تھا، لیکن 7 سال بعد یہ پراپر چینل کے ذریعے ہنگری کا صدر بن گیا۔ اور یہ چھوٹی کامیابی نہیں، یہ کامیابی ان کے ٹیلنٹ، ان کی کارکردگی اور ان کی محنت کی غمازی کرتی ہے۔ پال سمتھ ایک پڑھے لکھے شخص بھی تھے، یہ پی ایچ ڈی تھے۔ انہوں نے سیمل ویز یونیورسٹی سے 1992 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی۔ پال سمتھ بڑے مزے سے اپنی سیاسی کامیابیاں انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک 11 جنوری 2012 کو خبر سامنے آئی۔ صدر پال سمتھ نے 1992 میں اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں 2015 میں سے 197 صفحات غیر ملکی اسکالرز کے کاپی کیے ہیں۔ یہ صفحات صدر کی ذاتی تحقیق نہیں تھے، یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ دنیا کے تمام طالب علم پابند ہیں، وہ اگر کسی دوسرے کی تخلیق یا تحقیق اپنے مقالے میں شامل کرتے ہیں تو یہ اس کا باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں، لیکن صدر پال سمتھ نے اپنے مقالے میں ان صفحات کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ چنانچہ صدر پر عربی سرقہ کا الزام لگ گیا۔ مخالفین نے اس الزام کی بنیاد پر ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا۔ یہ ایشو یونیورسٹی کے سینٹ میں گیا۔ 29 مارچ 2010 کو یونیورسٹی سینٹ کے ارکان کی ووٹنگ ہوئی۔ 37 پروفیسروں نے اس ووٹنگ میں شرکت کی، 4 ارکان نے صدر کا ساتھ دیا، جبکہ 33 ارکان نے صدر پال سمتھ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یوں صدر کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے صدر کی طرح ہنگری کے صدر بھی اپنی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، یہ سپریم کورٹ کے گارڈین بھی ہیں، اور یہ صدر کی حیثیت سے ہنگری کی تمام یونیورسٹیوں کے 29 چانسلر بھی ہیں، لیکن یہ اپنی پوزیشن سے یونیورسٹی کے سینٹ تک کو متاثر نہیں کر سکے۔ صدر کے خلاف مارچ کو فیصلہ آیا۔ صدر کو 30 مارچ کو تحریری طور پر اس فیصلے سے مطلع کیا گیا۔ صدر نے 2 اپریل کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور اپنی پوزیشن سے مستعفی ہو گئے۔ صدر پال سمتھ کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت جب میرا کوئی ذاتی مسئلہ قوم کی تقسیم کا باعث بن جائے تو مجھے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہیے، لہٰذا میں پارلیمنٹ کو صدارت سے استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ ہنگری کے صدر پال سمتھ اس کے ساتھ ہی صدارت سے فارغ ہو گئے۔ آپ ہنگری کا جائزہ بھی لیجئے۔ ہنگری مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ ملک اپنی موسیقی، اپنے تھیٹرز اور اپنے ادب کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار سیاحت پر ہے۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی ہنگری کے زیادہ تر شہروں اور دیہات کی حسینائیں بڈاپسٹ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ بڈاپسٹ کی واکنگ سٹریٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں ڈسکو، بارز اور ریسٹورنٹ ہیں۔ یہ حسینائیں ان ریسٹورنٹس میں بیٹھ جاتی ہیں اور پوری دنیا سے آنے والے سیاحوں کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ انتظار ہنگری کی معیشت کا سب سے بڑا سورس ہے۔ ہنگری کی حکومت ان سیاحتی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ یہ انتظار کرنے والی خواتین کو بھی تحفظ دیتی ہے اور سیاحوں کو بھی۔ بڈاپسٹ میں 200 سال پرانے غسل خانے بھی ہیں۔ یہ محلات جیسے لمبے چوڑے غسل خانے ہیں جن میں بیک وقت 500 لوگ مساج کرا سکتے ہیں، تیراکی کر سکتے ہیں، سٹیم باتھ لے سکتے ہیں اور سوانا سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ غسل خانے ترکوں نے بنائے تھے اور یہ آج تک نہ صرف قائم ہیں بلکہ ہنگری کی معیشت میں اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ گندک کے قدرتی پانیوں کے چشموں پر بنے ہیں اور یہ بھی سیاحوں کے لیے ٹھیک ٹھاک اٹریکشن ہے۔ ہم اگر ان سرگرمیوں کو پاکستانی معاشرے میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں وہ لوگ اخلاق باختہ دکھائی دیں گے۔ ہم انہیں غیر مہذب الفاظ کے القاب بھی دیں گے، لیکن آپ اس ملک کی سیاسی اور پارلیمانی اخلاقیات ملاحظہ کر لیجئے۔ اس ملک کے صدر نے 20 سال پہلے پی ایچ ڈی کی۔ اس پی ایچ ڈی کے مقالے میں ایسے صفحات نکل آئے جس کا صدر نے حوالہ نہیں دیا تھا، اور یونیورسٹی کے سینٹ نے نہ صرف اس معاملے کو سنجیدہ لیا بلکہ اس نے صدر کی ڈگری واپس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔
اس معمولی نوعیت کے جرم پر ہنگری کے منتخب صدر نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور اس استعفے کے بعد ہنگری کے سسٹم میں کوئی اینٹ گری اور نہ ہی یہ سسٹم ڈیریل ہوا۔ ہنگری میں صدر پال سمتھ کے بعد بھی جمہوریت پرانی رفتار سے رواں دواں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پال سمتھ کا جرم بہت معمولی تھا، لیکن یہ جرم غلط جگہ پر ہوا۔ پال سمتھ کو یہ جرم پاکستان میں کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان پارلیمانی جرائم کے لیے ایک آئیڈیل ملک ہے۔ آپ اس ملک میں ڈاکٹر بابر اعوان کی طرح جیلی یونیورسٹی سے PhD کی جیلی ڈگری بھی لے سکتے ہیں۔ اس ڈگری کے بارے میں خبریں شائع ہوتی ہیں، یونیورسٹی تک یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہم نے کسی کو PhD کی ڈگری نہیں دی، لیکن اس کے باوجود آپ ملک کے وزیر قانون بن سکتے ہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ برسر اقتدار پارٹی کے نائب صدر بھی رہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان آج تک ان سہولتوں سے لطف اٹھا سکتے ہیں، لیکن 2012 کے شروع میں انہیں محسوس ہوا کہ پارٹی ان کی خدمات کو صرف پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی، NRO کیس میں صدر صاحب کی قانونی حفاظت اور ملک کی 22 وزارتوں کے مقدمات تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ پارٹی انہیں گورنر پنجاب بنائے گی اور نہ ہی سینٹ کا چیئرمین۔ بابر اعوان صاحب خود کو ان حقیر عہدوں سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مدد نہ کرتے تو آصف علی زرداری کبھی صدر نہ بنتے، چنانچہ صدر صاحب کو ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں وزیر اعظم بنانا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو سینٹ کی چیئرمین شپ یا پنجاب کی گورنری بہرحال ان کا حق ہے۔ بابر اعوان جنوری 2012 تک امید کی اس باریک تار پر چلتے رہے، لیکن انہیں جب یہ امید برآتی نظر نہ آئی تو انہوں نے اس کا انتقام NRO کیس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے حق میں گواہی نہ دے کر لے لیا۔ 7 مارچ 2012 کو بابر اعوان اور سیکریٹری قانون مسعود چشتی، یہ بابر اعوان کے اسسٹنٹ تھے اور بابر اعوان نے انہیں سیکریٹری قانون بنوایا تھا، انہیں وزیر اعظم کے حق میں گواہی دینی تھی، لیکن بابر اعوان اس دن گھر سے غائب ہو گئے۔ صدر نے رخسانہ بنگش کو بابر اعوان کے گھر بھجوایا۔ رخسانہ بنگش 4 گھنٹے بابر اعوان کے گھر کے سامنے بیٹھی رہیں۔ یہ جب بھی بابر اعوان کا پوچھتی تھیں، اندر سے جواب ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب گھر پر نہیں ہیں، لیکن جوں ہی عدالت کا وقت ختم ہوا، ڈاکٹر صاحب اسی گھر سے برآمد ہو گئے اور یوں بابر اعوان راندہ درگاہ ہو گئے۔ آپ ہمارے سسٹم کا کمال دیکھیے، ہماری حکومت نے بابر اعوان کو ان کی جیلی ڈگری پر فارغ نہیں کیا، انہیں وزیر اعظم کے حق میں گواہی نہ دینے کے جرم میں آف لوڈ کیا۔ یہ اس ملک میں بابر اعوان جیسے چھوٹے موروں کے حقوق ہیں۔ آپ اس مثال سے ملک میں وزیر اعظم اور صدر کے اختیارات کا اندازہ لگا لیجئے، جبکہ ہنگری میں صدر PhD کے مقالے میں چند پیراگراف شامل کرنے پر صدارت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پال سمتھ پاکستان کے صدر ہوتے تو انہیں اعتزاز احسن جیسا وکیل بھی مل جاتا، وزیر اعظم بھی ان کے حق میں سپریم کورٹ کے سامنے سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جاتے اور آئین میں بھی صدر کے حق میں استثناء نکل آتا اور یوں جیلی ڈگری کے باوجود صدر رہتا۔ کاش پال سمتھ پاکستان کے صدر ہوتے تو یہ آج اس انجام کا شکار نہ ہوتے، یہ آج بھی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کہ نعرے لگا رہے ہوتے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔